السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ آج جماعت ششم لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں عقیدہ توحید کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، یہ عقیدہ توحید تھا۔ یہ 2 شارٹ کویشچن بھی آپ کے تھے کہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کے بعد عقیدہ توحید کیا ہے۔ اب ہم ذرا اسی عقیدہ توحید کو کھل کر سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید قرآن سے کس طرح ثابت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں توحید کے تصور کو کس طرح واضح کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جب ہم عقیدہ توحید کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 12 مقامات پر اپنی نشانیاں بیان فرمائیں اور بار بار یہ مطالبہ کیا، بار بار یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ پھر انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی تخلیق کے اعتبار سے فرمایا کہ تم اپنی پیدائش میں غور و فکر کرو، یہ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کی تمام مخلوقات اور دیگر چیزیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس اللہ نے بنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے اور وہ سب کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اس طرح کی دیگر کئی آیات طیبات اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کئی آیات طیبات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں جو آپ کی بک کے اندر آیت دی گئی ہے اسی کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو قرآن کے حوالے سے عقیدہ توحید، قرآن کی روشنی میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جس طرح میں نے بتایا کہ کئی آیات طیبات اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134 میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134، اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ آیت طیبہ بعض اوقات شارٹ کویشچن میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ آیت لکھی ہوئی ہوگی، اگر آپ زبر زیر نہ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا الہ، تمہارا معبود حقیقی فقط واحد ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ترجمہ، اور تمہارا معبود حقیقی واحد ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ اسی طرح ایک اور آیت طیبہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے جس کو ہم سورہ فاتح کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسری، یہ پہلا حوالہ ہو گیا۔ دوسرا حوالہ آپ صرف آیت کا ترجمہ ہی لکھ دیں، یہ کافی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم
اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بیٹا یہ دو آیتیں جو آپ کے سلیبس میں دی گئی ہیں، یہ بہت ہی آسان الفاظ میں توحید کے تصور کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ پہلی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163۔ یہ آیت میں نے آپ سے کہا کہ بعض اوقات شارٹ کوسچن میں صرف اتنا لکھا ہوا ہو سکتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کا ترجمہ کریں، تو اس وقت آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا اور تمہارا معبود حقیقی واحد ہے۔ اسی طرح اگر پوچھا جائے کہ قرآن کی روشنی میں عقیدت توحید کیا ہے، تو آپ اس آیت کو، اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں اور ساتھ سورۃ الفاتح کی آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن کی روشنی میں عقیدہ توحید کتنا واضح ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ بڑی بڑی آیات طیبات میں بڑی بڑی مثالیں دے کر یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ آسان الفاظ میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ اخلاص آپ کو آتی ہوگی یقیناً۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عقیدہ توحید کو مکمل طور پر ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ عقیدہ توحید ذات کے اعتبار سے بھی، عقیدہ توحید صفات کے اعتبار سے بھی، اور صفات کے تقاضوں میں سے بھی، یہ سورہ اخلاص سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو آپ اس کا تیسرا حوالہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص مکمل طور پر عقیدہ توحید واضح کرتی ہے۔ اب اس کو شارٹ کویشچن میں پوچھا جائے تو آپ بے شک دونوں آیتوں کا ترجمہ دے سکتے ہیں۔ شارٹ کویشچن میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی اور اس کو آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، یا قرآن کی کوئی ایک صورت بتائیں جو عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہے، تو اس وقت آپ صرف یہ لکھ دیں گے سورہ اخلاص مکمل طور پر عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہے۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں آپ نے یہ بات سنی کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں یہ بہت ساری آیات طیبات کے سے واضح ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو آپ کے سلیبس میں موجود ہے، میں نے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ یہ حوالہ بے شک دے سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، اگر یہ نمبر نہیں یاد رہتے آپ صرف لکھیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود حقیقی واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ایک اور مقام پر یعنی سورہ فاتح آیت نمبر 4، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ آیت کا بھی حوالہ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پوچھا جائے کہ مکمل کوئی صورت ایسی ہے جو عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہے، تو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں سورہ اخلاص مکمل طور پر عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کا تیسرا کویشچن ہے جو تیار ہوا ہے، اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔